آپ سن رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم NYKN بکس کی جانب سے اقصیٰ خالد کی آواز میں۔ ہاٹ راک کیفے کے ڈانسنگ فلور پر جب میوزک اپنے عروج پر تھا اور سب ڈانس کرتے کرتے پاگل سے ہو رہے تھے، اس وقت جا کر اس نے کارل نامی لڑکے کے منہ پہ زوردار گھونسا مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرے ڈیڈیز کو برا کہا تھا۔ کارل نے اپنے ٹیٹو کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے دور رہنا کارل۔ آلیان کی آنکھیں اور سرخ ہو گئیں۔ تمہاری گرل فرینڈ ہے وہ، آنکھ مار کر کہا۔ وہ میری دوست ہے۔ دوستیں تو تمہاری اور بھی بہت سی ہیں۔ یہ کون سی دوست ہے جس کے لیے تم نے مجھے گھونسا مارا ہے؟ سنا ہے اس نے بھی تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ اسے ہمارے یہاں کے ماحول کی عادت نہیں، وہ ڈر جاتی ہے۔ او واو، اسٹوڈنٹ پارٹی میں سے ڈرتے ڈرتے میں نے بھی دیکھا تھا۔ کمال کا ڈرتی ہے وہ، بہت مزہ آتا ہے اسے ڈرانے میں۔ جب میں دروازہ بند کر رہا تھا تو اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ پچھلے دنوں میں کچھ اتنا مصروف رہا کہ اس فریشر کو وقت ہی نہیں دے سکا۔ آج وہ خود ہی آ گئی میرا وقت لینے۔ اس کا آنا مجھے اچھا لگا۔ کاش میں اسٹور میں اسے کچھ دیر اور بند کر سکتا، کاش۔ بس کہاں نا اس سے دور رہنا۔ اسے وہیں چھوڑ کر آلیان واپس کچن میں گیا۔ وہ کچن کا ہیڈ تھا۔ امراہ کے پیچھے گھر تک جاتے ہوئے اس نے اپنے مینیجر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ضروری کام سے جا رہا ہے، 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا، یعنی اس سے اور قریب ہو جانا۔ کارل کہا لگا کر ہنسا۔ اسے آج تک کسی کو تنگ کرنے میں شاید ہی اتنا مزہ آیا ہوگا جتنا امراہ کو اسٹور میں لاک کرنے میں آیا تھا۔ کارل بھی اسی ادارے میں رہا تھا جس میں آلیان نے پرورش پائی تھی۔ وہ اچھے دوست بھی تھے اور اچھے دشمن بھی۔ ابتدا کارل نے کی تھی۔ اس نے ادارے میں موجود ایک دوسرے لڑکے کے سوتے میں ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور منہ پر کپڑا لپیٹ دیا۔ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ جب اس سلسلے کی تفتیش کی گئی تو کارل نے معصومیت سے ہاتھ آلیان کی طرف اٹھا کر کہا، اس نے کیا ہے یہ، میں نے خود اسے یہ کرتے دیکھا تھا۔ آلیان اس کا منہ دیکھتا رہ گیا اور سزا کے طور پر اسے پورا 1 مہینے 1 وقت کا کھانا ملتا رہا۔ پھر آلیان نے کارل کے ذمے جو لانڈری ہوا کرتی تھی اس میں کافی کا گاڑھا محلول سیاہی اور ببل گم چبا کر ڈال دی۔ اسے مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب جانتے تھے کارل ہر وقت ببل گم کھایا کرتا ہے۔ آلیان کارل کے پاس جسے بستر کے زمین پر سونے کی سزا ملی تھی اور اسے کہا، حساب برابر ہو گیا نا کارل؟ کارل نے پوری بدیسی نکال کر کہا، بالکل، اور کافی مزہ بھی آیا۔ اور وہ یہ مزے گاہے بگاہے لیتا رہتا، ہر ایک سے لیتا، سوچ کر ٹھوک کر لیتا۔ وہ کارل تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، کسی بھی وقت کر سکتا تھا، بڑی چوٹ دے سکتا تھا، بڑا نقصان کر سکتا تھا، آس پاس والوں میں سے کسی کو چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ وہ زیادہ فلسفے اور اخلاقیات نہیں پالتا تھا۔ اس کے کارناموں کی فہرست مرتب کرنے کا کام بھی اس کے عتاب سے بچ جانے کی طرح مشکل تھا۔ وہ کارل نام کے علاوہ بھی کئی ناموں سے یونی اور ہال میں جانا جاتا تھا۔ وہ اپنی موجودگی کے علاوہ غیر موجودگی میں بھی یاد کیا جاتا تھا۔ جی ہاں، سنہرے لفظوں میں، گالیوں سے مزین اور بددعاؤں سے لبالب سنہرے لفظ۔ صبح ویرا نے اس کے کمرے میں آتے اس کا لحاف کھینچ کر اتارا اور چونکی۔ تم رات بھر روتی رہی ہو؟ تمہیں اس سے کیا؟ اس نے پھر سے نم آنکھیں رگڑی۔ تو رونا تمہیں ہر مسئلے کا حل لگتا ہے؟ ویرا غصے سے بولی۔ ہاں لگتا ہے۔ میں نے تم سے صرف مذاق کیا تھا اور تمہیں ہاٹ راک کے اس حصے میں لے جا کر بٹھا دیا تھا، ورنہ میرا ارادہ تمہیں ہاٹ راک کو اندر سے دکھانے کا تھا۔ میں صرف تھوڑی ہی دیر کے لیے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ وہاں بہت سے ہمارے یونیورسٹی فیلوز تھے۔ ایسی کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں تھی۔ میں واپس آئی تو تم وہاں نہیں تھی۔ میں تمہیں فون کر رہی تھی۔ معلوم ہے مجھے۔ میں ہنس رہی تھی کہ تم اتنی جلدی گھبرا گئی ہو کہ… میں گھبرا نہیں گئی تھی، میں بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی کیونکہ میں کلب کے اسٹور میں بند تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ویرا کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے۔ میں کہیں اسٹور میں بند تھی، اس بار ٹینڈر نے مجھے لاک کر دیا تھا۔ کارل نے؟ ویرا بری طرح سے چونکی۔ اوہ، تم نے اسے کچھ کہا تھا کیا؟ تم جانتی ہو اسے؟ امراہ ویرا سے زیادہ چونکی۔ یونی میں کافی جانا جاتا ہے، اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن امراہ تم وہاں 10 منٹ بیٹھ کیوں نہیں سکی؟ تم اتنی حواس باختہ کیوں ہو جاتی ہو؟ کیونکہ میں تم سب جیسی نڈر نہیں ہوں۔ رندھے گلے کے ساتھ وہ چلائی۔ تو ہو جاؤ، ہم جیسی ہو جاؤ۔ تم اتنی بڑی ہو چکی ہو تو اب بڑی بن کیوں نہیں جاتی؟ تمہیں کیسے اسٹور میں لاک کر دیا گیا؟ اتنا تیز میوزک تھا اور سب لوگ، اگر کوئی مجھے وہاں دیکھ لیتا۔ کارل نے دھوکے سے مجھے اسٹور میں بند کر دیا۔ اس درندے کارل کا نام زبان سے ادا کرتے اس کا دل چاہا اپنی زبان ہی کاٹ ڈالے۔ تیز میوزک نے تمہارے کانوں کے پردے ہلا ڈالے ہوں گے، تمہاری عقل کے نہیں۔ تم تحمل کا مظاہرہ بھی کر سکتی تھی۔ ویرا ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ تحمل کا مظاہرہ بھی کر سکتی تھی۔
میں تمہیں فون کرتی رہی تو تم نے میرا فون نہیں اٹھایا. میں غصے میں تھی اسی لیے میں نے عالیان کو تھپڑ بھی مار دیا. اصل بات تو اس نے اب کی تھی. ویرا نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا جو بیڈ پر لحاف کے ڈھیر میں دبی بیٹھی تھی. عالیان کہاں سے آ گیا یہاں؟ میں نے اسے فون کیا مدد کے لیے اور فون کال نے اٹھایا. میں سمجھی تم دونوں نے مل کر میرے ساتھ ایسا کیا ہے. تم کتنی ذہین ہو امراہ. پہلے تم اتنی حواس باختہ ہو گئی کہ اسٹور میں لاک ہو گئی, پھر ایک دم سے تمہارا ذہن اتنا کام کرنے لگا کہ تم نے وہاں ساری کہانی سمجھ لی کہ کس نے کیا کیا ہے. بے وقوف کی عقل ہمیشہ نقصان کے بعد حرکت میں آتی ہے, ہر بار. اب تم عالیان سے معذرت کر لینا. مجھے تو آج شاپنگ کے لیے جانا ہے, پھر مجھے اپنے ٹور کے لیے کچھ تیاریاں کرنی ہیں. کہو تو تمہیں یوں نہیں چھوڑ دوں. میں بس سے چلی جاؤں گی. اس نے اپنے نم گال صاف کیے. ہمت کر کے وہ اٹھی, تیار ہوئی, روئی روئی آنکھوں کے گرد ہلکے میک اپ کی تہ جمائی اور یونی آ گئی. وہ ابھی یہ سوچ کر دہل سی جاتی تھی کہ اگر اسے اسٹور میں لاک کیا جانا صرف ایک مذاق یا صرف اسے تنگ کیا جانا نہ ہوتا تو یہ اتفاق تھا. وہ اس شخص کے پیچھے ہی تھا, وہ شخص اس کے پیچھے ہی تھا کہ یونین میں داخل ہوتے اس نے کال کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے پایا. گڈ مارننگ جنگل کوئن. امراہ نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا اور بزنس اسکول کی طرف چلنے لگی. مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں کچھ زیادہ دیر اس اسٹور میں نہیں رکھ سکا. مجھے خدشہ تھا تم پولیس کو فون کر دو گی. مجھے میری جاب کی پرواہ نہ ہوتی تو میں پولیس کو بھی وہاں آنے دیتا. اچھے لگتے ہیں ایسے مناظر مجھے. امراہ کو افسوس ہوا, اسے فون کر لینا چاہیے تھا. ویسے تم کر بھی لیتی تو کبھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ میں تمہیں وہاں لے گیا تھا, بلکہ الٹا تم پر یہ الزام ثابت کر سکتا تھا کہ تم چوری کی غرض سے وہاں گئی اور انجانے میں لاک ہو گئی. اس نے اتنے پیارے انداز سے یہ کہا کہ امراہ نے آنکھوں میں چنگاریاں سمو کر اسے دیکھا کہ جل مرے, لیکن وہ فائر پروف تھا یقیناً. عالیان تیزی سے اس کے پاس آیا تو کال سیٹی بجاتا ہوا کھسک گیا. کال کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ میں نے سننا مناسب نہیں سمجھا. وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, بے فکر ہو. وہ تھوڑا شرارتی ہے. یونی کا کوئی اسٹوڈنٹ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ اسے یونی سے نکال دیا جائے. مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. میں نے آج تک کبھی کسی کو ایسے ہٹ نہیں کیا. ہمت کر کے اس نے جلدی سے کہا. مطلب وہ خوش نصیب صرف میں ہی ہوں. میں تم سے شرمندہ ہوں. عالیان نے اس کی سرخی مائل آنکھوں کی طرف دیکھا. وہ جب ان آنکھوں کی طرف دیکھتا اسے لگتا تھا کہ جیسے بس ابھی انہی میں سے آنسوؤں کا دریا نکلے گا اور سب بھیگ جائے گا. تم شرمندہ نظر تو نہیں آ رہی. کیسے نظر آیا جاتا ہے شرمندہ؟ یعنی معافی بھی وہ مانگنے آئی تھی اور غصہ بھی وہی کر رہی تھی. ویل ایسے تو نہیں جیسے تم. ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں. وہ معافی مانگنے آئی تھی تو بدلے میں یہ سننے آئی تھی کہ کوئی بات نہیں, غلط فہمی ہو جاتی ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ تو تم تو اتنی جلدی ناراض کیوں ہوتی ہو؟ وہ خاموش رہی. اچھا ٹھہرو, ادھر مجھے دیکھو. تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. وہ اسے دیکھنے لگی. اس نے آنکھیں بند کر لیں, منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا, پھر آنکھیں کھولی, پین پر پھونک ماری اور پین کو جادو کی چھڑی کی طرح گول گول گھما دیا. یہ کیا کیا ہے؟ امراہ نے اس کے بچکانہ انداز پر ہنس بھی نہ سکی. جادو. اب پھر سے سب پہلے جیسا ہو گیا ہے. میں نے وقت پر اپنا جادو چلا دیا ہے. میں نے کل کی رات کو ہماری زندگی میں سے نکال دیا. اب سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہی رہے گا. اب امراہ کو ہنسی آ گئی. تم سب اتنے عجیب و غریب کیوں ہو اور تم سب اتنی سمجھدار کیوں ہو؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے جادو کے پین کو اپنی ناک پر رکھتے ہوئے پوچھا. ہم سب بادام کھاتے ہیں نا. ہم سب سمجھدار, عقل مند, فہم والے انسان ہیں. کیا اطراحٹ تھی امراہ کی. ہم سب بلیاں اور چوہے کھاتے ہیں اس لیے اتنے عجیب و غریب ہیں. بلی, چوہے, آخ. امراہ اپنی اطراحٹ جھل بھول گئی. عالیان نے اپنی خواہش کی کہ کاش اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین واقعی جادو کا ہوتا تو وہ اس لمحے آخ کو یہیں روک لیتا, امراہ کو جامد کر دے, پھر اس کی ناک کو پکڑ کر دائیں بائیں کرے اور کرتا ہی رہے. کاش یہ جادو اس کے ہاتھ آ جائے. پھر سے کرنا. وہ پھر سے یہ فرمائش کیے بنا نہیں رہ سکا. کیا؟ وہی جو بلی چوہے کے نام پہ کیا تھا. اف, تم سب پاگل ہو, کہتے ہیں امراہ جانے لگی. تم نے کبھی کسی کو چیلنج کیا ہے؟ وہ بھاگ کے اس کے پیچھے آیا. نہیں. وہ رک گئی. میں تمہیں کروں گا. وہ گفتگو کو لمبا کر رہا تھا یا وقت کو؟ امراہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا. کیا چاہتے ہو تم؟ ڈو اور ڈائی. اس کی آنکھیں ایسی شرارت سے سکڑ گئیں جیسے اس خیال سے محظوظ ہوتی ہوں کہ مرنا مرانا تو ہو چکا, اب آگے کی سوچو. اب کون سا نیا پاگل پن ہے؟ ہم سب دوست کرتے ہیں, سارا مانچسٹر کرتا ہے. سب باولے ہو کیا؟ امراہ کھی کرنے لگی. باولے؟ ویسے تم چاہو تو میں تمہیں کوئی آسان سا ٹاسک دے سکتا ہوں. سوئمنگ, رننگ, سائیکلنگ, کچھ بھی, اور شطرنج بھی. ویسے تم ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہو. امراہ کی کھی کہے میں بدل گئی.
اچھی ہے نا میری باتیں؟ ویسے تم ڈر رہی ہو ہے نا؟ تم بے وقوف ہو۔ امراہ استہزائیہ ہنسی۔ تم خوفزدہ ہو۔ وہ بھی استہزائیہ ہی ہنسا۔ پہلے اپنا علاج کرواؤ۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کے سر یعنی دماغ کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم اپنا بھی۔ ڈر کا کوئی علاج نہیں۔ میں اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتی۔ اسے ڈر والا طنز برا لگا۔ ایسے لوگ خوف کو کئی نام دے دیتے ہیں۔ اسے اب مزہ آ رہا تھا۔ تم بہت زیادہ سنکی ہو۔ وہ چلنے لگی۔ مطلب جاؤ۔ وہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مطلب نہیں۔ او خدایا تم لوگ، تمہاری تیز مرچ جیسی زبان۔ انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ خدا کے لیے بس کرو۔ وہ واسطے دینے پر آ جاتے ہیں۔ کیا چیلنج ہے تمہارا؟ پکا؟ وہ جلدی پھیل جاتے ہیں۔ امراہ کا کہا بلند بانگ تھا۔ آلیان کا جادو کا پین آخر کام کیوں نہیں کرتا؟ یہ سوئمنگ، سائیکلنگ وغیرہ مجھے نہیں آتی، تم کچھ اور کہو۔ یعنی آسان سا۔ وہ اب اسے چڑھا رہا تھا۔ جو مجھے آتا اور جو میں کر بھی سکوں۔ یہاں قریب ہی ڈاگ باؤل ہے۔ مجھے نہیں کرنا کچھ کتوں وغیرہ کے ساتھ۔ وہاں کتے نہیں ہیں، ایک گیند ہے، بوتل ہے۔ تمہیں گیند سے بوتلوں کو گرانا ہوگا۔ تم 3 بار پریکٹس کر سکتی ہو، پھر تمہیں گیند سے ساری بوتلوں کو گرانا ہوگا۔ ویسے میں نے لائف میں اتنا آسان چیلنج کسی کو نہیں دیا۔ تم مشرق سے ہو تو؟ امراہ سوچنے لگی۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مشرق والے سب کر سکتے ہیں۔ سمجھے؟ سمجھ جاؤں گا۔ وہ روسی ٹائیگر کو ساتھ لاؤ گی؟ بالکل، بلکہ ضرور ہی۔ ذرا ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ وہ کن دنوں میں بیمار ہوتی ہے؟ سیزنز کیا ہیں اس کے لاچار ہونے کے؟ وہ ہمیشہ چاقو چوبند رہتی ہے۔ اسے ضروری کام کب کب ہوتے ہیں؟ میرے لیے وہ ہمیشہ فارغ رہتی ہے۔ تم دونوں میں کیٹ فائٹ کب کب ہوتی ہے؟ ہمیں بہت اچھی ذہنیاں مانگی ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ وہ کب تک بری بن جائے گی؟ اوف، اچھا آ جانا دونوں۔ لیکن ویرا اس کے ساتھ نہیں آ سکی۔ اسے نیوز پیپر کے آفس جانا تھا، لیکن اس نے امراہ کو بڑی دیر لگا کر یہ سمجھا دیا تھا کہ گیند کو کس طرح سے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور کیسے ٹیکنیک سے پھینکنا ہے۔ ڈاگ باؤل میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا کافی رش تھا۔ امراہ نے اپنی پریکٹس شروع کی۔ اس نے کبھی یہ کھیل نہیں کھیلا تھا۔ گیند اسے ضرورت سے زیادہ وزنی لگی۔ ویرا ٹھیک کہتی تھی، ایک انسان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ایک عام وزن کے انسان کو اٹھا کر پھینک سکے، اور اس سے گیند نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ پاکستان میں انہیں ایک صوفہ یا ایسی کوئی عام سی چیز ادھر سے ادھر کرنی پڑ جاتی تو 2-3 لوگ مل کر یہ سب کرتے اور پھر ایسے ہانپنے لگتے جیسے کسی ہاتھی کو گھسیٹتے رہے ہوں۔ پہلی کوشش میں اس کی گیند ایک بھی بوتل نہیں گرا سکی اور بوتلوں سے دور لین کے درمیان میں ہی کنارے پر جا کر رک گئی۔ دوسری کوشش میں اس میں کامیابی سے 2 بوتلیں گرا رہی اور تیسری میں پھر سے ایک بھی نہیں۔ یہ تمہاری آخری کوشش ہے، آلیان نے ہنسی چھپا کر کہا۔ امراہ اس کی ہنسی دیکھ لی، وہ چڑ گئی۔ اس بار اس نے گیند کو ایسے پکڑا جیسے میدان جنگ میں سپہ سالار بازی مات یا ہاتھ کے تحت تلوار کو بلند کرتا ہے، پوری قوت سے وار کرتا ہے۔ امراہ نے مکمل توجہ سے اپنی پوری قوت گیند کو پھینکا اور گیند لڑکھڑاتی ہوئی گئی اور پھر وہ ایسے چلائی کہ آس پاس موجود سارے لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بھلے سے دیکھتے رہے، وہ چلاتی ہی رہی۔ ساری بوتلیں چت ہو چکی تھیں۔ مشرقی لڑکی امراہ جیت چکی تھی۔ تم نے تو کہا تھا تم نے یہ کھیل پہلے کبھی نہیں کھیلا۔ وہ اپنی افسردگی چھپانے کی کوشش کرنے لگا، ناکام رہا۔ بے شک یہ پہلی بار ہے۔ تم نے کسی پروفیشنل کی طرح گیند پھینکی۔ پہلے تم مجھے دکھانے کے لیے گیند کو ایسے ہی لڑکڑاتی رہی ہو نا۔ قسمت ساتھ ہو تو کوئی بازی مات نہیں ہوتی۔ اس نے ایسے کہا جیسے اس نے فیفا ورلڈ کپ کی ٹرافی جیت لی ہو۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ بھوری آنکھوں کی بھویں تن گئی۔ پھر سب جھوٹ لگنے لگتا ہے۔ کالی آنکھیں جگمگ کرنے لگیں۔ تم ایک بار پھر کرو، پھر ہارنے والے بہانے بناتے ہیں۔ تم نے ضرور چیٹنگ کی ہے۔ پھر وہ فاؤل چلاتے ہیں۔ میں ونر ہوں، یعنی مجھے جیت جانے والے کہا جاتا ہے۔ تم نے میرا نقصان کر دیا ہے۔ میرا یقین تھا تم ہار جاؤ گی، پھر میں تمہیں سزا دیتا۔ کتنا رحم دل انسان تھا، اسے سزا دینے کے چکر میں تھا۔ کیسی سزا؟ میں تمہیں باتیں سناتا۔ باتیں؟ یہ کیسی سزا ہے؟ یہ سزا سننے والے کے لیے نہیں ہوتی، بولنے والے کے لیے نہیں، سننے والے کے لیے ہوتی ہے، بولنے والے کے لیے نہیں۔ تمہیں سب سننا پڑتا۔ وہ رومن اکھاڑے کے قصے ہوتے یا اسکول کے دنوں کی سزائیں، ونڈو شاپنگ کی فضول تفصیلات ہوتی یا سب ویز میں ملنے والے ہپیوں کی عجیب و غریب حرکتیں۔ بولنے والے کا جب تک جی چاہے گا وہ بولے گا، سارا دن رات، اگلا دن اگلی رات، سننے والے کو سننا ہوگا۔ بولنے والے پر کم ہی قسمت اتنی مہربان ہوتی ہے کہ تاکہ اسے ایسا کوئی سننے والا ملے۔ اتنی دیر تک بولتے رہنے والا پاگل ہی ہوگا۔ مجھے ہونا تھا نا پاگل، اس کا شاید واقعی میں بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ اس سب کو چھوڑو، یعنی اب مجھے تمہیں چیلنج دینا ہے، کوئی سزا ہے نا؟ ہاں ایسا کرو، مجھے کہہ دو، میں بھی یہاں گھٹنوں کے بل جھک جاؤں۔
اتنی معمولی سزا میں کیوں کہوں یہ تم سے؟ یہ معمولی نہیں ہے، ہرگز نہیں، ایسے نہ کہو۔ وہ اس قیمتی پتھر کی طرح دہائی دینے لگا جس کی جوہری نے بہت کم قیمت لگا دی ہو۔ امراہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ تم ایک ہفتے تک اپنی کلاسز اٹینڈ نہیں کرو گے۔ تم چاہتی ہو میں آج رات ہی خودکشی کر لوں؟ تم مرنا چاہتے ہو؟ میں مر جاؤں گا، اپنی کلاسز نہیں چھوڑوں گا، کچھ اور کہو۔ وہ دونوں ڈاگ باؤل سے باہر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ تم سیمسٹر ایگزامز نہیں دو گے؟ یعنی تم ہر صورت یہی چاہتی ہو کہ میں خودکشی کر لوں؟ میں نے تمہارا چیلنج پورا کیا، تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ کہا تو ہے کر لوں گا خودکشی، اس سے بڑھ کر اور کیا؟ دونوں مین روڈ پر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ سڑک پر کافی رش تھا، زیادہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا ہی ہجوم تھا۔ اچھا کچھ اور کہو۔ امراہ نے سڑک کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑے تھے۔ اس سے چند قدم آگے زیبرا کراسنگ تھی جو کافی طویل تھی، وہ دونوں بھی اشارہ بند ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہیں بہت شوق ہے نا بندر کی طرح چھلانگیں لگانے کا، تو تمہیں اس کراسنگ کو ہاتھوں کے بل کلا بازیاں لگا کر کراس کرنا ہے۔ پہلی فرصت میں اپنے دماغ کا علاج کراؤ امراہ۔ کون کہہ رہا تھا جس کا اپنا علاج ہونے والا تھا؟ اب تم ڈر کر کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ پاکستان میں میری دوست نے بھی ایک بار ایسے ہی کہا تھا۔ میں نے 101 گول گپے کھائے اور میں جیت گئی۔ بدلے میں نے اسے بس اتنا ہی کہا تھا کہ صرف 5 منٹ تک اپنی ڈیڈی کی کار چلانی ہے، اور اس میں کیا مشکل تھا؟ یہ تو بہت آسان ہے، تم نے اسے آسان ٹاسک دے دیا۔ وہ کار چلانا نہیں جانتی تھی۔ واو، کس ماڈل کی کار تھی؟ یہ تم لڑکے کار کے نام پر ماڈل کیوں پوچھنے بیٹھ جاتے ہو؟ وہ ایک کار تھی، بس ایک کار۔ یہ تم لڑکیاں ماڈلز پر دھیان کیوں نہیں دیتی؟ اینی وے وہ صرف 4 منٹ کار چلا سکی۔ اگلے 5 مہینے کار ورک شاپ میں رہی اور اس پر پورے 50,000 لگے، اور بس آلیان نے ایسے پوچھا جیسے کہہ رہا ہو اتنے سب پر بھی ایسے بس کہہ رہی ہو۔ ہاں اور میرا داخلہ ان کے گھر بند۔ بس تمہارا داخلہ بند؟ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر ہنسی کو ہونٹوں کے پیچھے روک کر پوچھا۔ اگر اسے بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی تو اسے کھل کر ہنس لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بری طرح سے ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا اپنی ہنسی کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ اس نے امراہ سے اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ وہ اتنی بری طرح سے نہ ہنسے کہ امراہ برا مان جائے، لیکن ساری کوشش بیکار گئی۔ اس نے سر کو اٹھایا، مانچسٹر کے کھلے آسمان کو دیکھا جس کے پیچھے وہ دونوں کھڑے تھے، اور خود کو بے قابو ہو جانے دیا۔ وہ ایک خوبصورت انسان تھا، ہنستے ہوئے اچھا لگتا تھا جیسے سب لگا کرتے ہیں، لیکن ایسے بے قابو ہو کر ہنستے ہوئے ایک عام نارمل انسان نہیں لگ رہا تھا۔ امراہ نے ہاتھ باندھ لیا اور اسے گھورنے لگی۔ کرس ہیمس ورتھ کی شباہت ایسے ہنستے اس میں لگ چھپ ہونے لگی۔ وہ یہ دیکھنا بھی بھول گیا کہ کالی پتلیوں والی آنکھیں سے خفا ہو کر گھور رہی ہیں، وہی آنکھیں جنہیں قریب سے دیکھتے وہ اپنی ہی ذات سے بہت دور چلا گیا تھا۔ وہ صرف آلیان نہیں رہا تھا، اور اب اسے اکثر یہ یاد کرنا پڑتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ہنستے ہنستے وہ چند قدم آگے چلا جاتا، کبھی چند قدم پیچھے، اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتا اور امراہ کو دیکھ کر کہتا، اور بس تمہارا داخلہ بند۔ اس نے ایسا 2-3 بار کیا۔ امراہ شرمندہ سی ہو کر آس پاس دیکھنے لگی۔ اس میں اتنی کوئی ہنسنے کی بات نہیں تھی۔ اس کے لمبے بال ہلکی ہوا سے اڑ رہے تھے۔ اس نے غصے سے بالوں کی لٹوں کو پیشانی سے پیچھے کیا اور تیش سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس کی بے عزتی کر رہا ہے، کیسے پاگلوں کی طرح ہنس رہا ہے۔ رونے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والی امراہ نے ایک بار پھر رونے کی تیاری کر لی۔ کچھ ہی دیر میں جب بمشکل آلیان خود پر قابو پا سکا، اس نے امراہ کے غصے اور رونے پر آمادہ شکل پر غور کیا، اور اس وقت امراہ تیزی سے اس کے آگے الگ سے چلنے لگی۔ امراہ آلیان اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی، تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا وہ ایسے کیوں کر رہی ہے۔ امراہ ادھر مجھے دیکھو، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ امراہ کو اپنے پیچھے تیز چلانے کی آواز آئی۔ اس نے رک کر ذرا پلٹ کر دیکھا، اشارہ بند ہو چکا تھا، ٹریفک رک چکی تھی۔ سڑک کو پار کرنے والے سڑک کو پار کر رہے تھے، اور ان میں بزنس اسکول کا اسٹوڈنٹ آلیان مارگریٹ ہاتھوں کو سڑک پر ٹکانے کی تیاری کر رہا تھا۔ امراہ کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے، وہ کبھی کلا بازی نہیں کھائے گا کیونکہ اس نے مذاق میں کہا تھا۔ اصل میں وہ اسے تیز مرچ مسالے سے پکے قورمے کی چند پلیٹیں کھلانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ایک پلیٹ سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتا، اسے اپنی زبان کٹوانی پڑ جائے گی، لیکن اب وہ کلا بازی کھا رہا تھا۔ اسے ایسا کرتے سڑک پر سے گزرتے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نے بھی دیکھا۔ وہ اتنا حیران نہیں تھا کیونکہ اتنی بڑی یونیورسٹی اس طرح کے الٹے پلٹے اسٹوڈنٹ سے بھری پڑی تھی۔ جو منظر
اسے اس کی بینائی دکھا رہی تھی. اس منظر کی حقیقت پر شک تھا. کیا یہ سچ ہے؟ یقیناً نہیں، یقیناً نہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے مذاق کو کوئی سچ کر دکھاتا ہے. اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو پا جاتے ہیں. کسی ماہر ایتھلیٹ کی طرح وہ سڑک پار کر چکا تھا اور دوسری طرف کھڑا مسکرا رہا تھا. اس کا سانس پھولا ہوا تھا لیکن مسکراہٹ کسی پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی. پھول جو دل کی زمین سے پھوٹتا ہے اور محبت کے سائے میں دوام پاتا ہے. انسان دو حالتوں میں اپنی جون بدل لیتا ہے، ایک کرب کی حالت میں، دوسرے محبت کی حالت میں. اور اس سڑک کے پار کھڑا آلیان کرب کی حالت میں تو ہرگز نہیں تھا. اس کی جون بدل چکی تھی اور یہ کام سڑک اس پار مشرق سے آئی نئی دنیا کو حیرت سے دیکھتی لڑکی نے کیا تھا. مانچسٹر کے کھلے آسمان تلے دونوں اس اور اس طرف مڑے. فاصلہ کم تھا، زیادہ بھی ہو سکتا تھا. کیپ کام اینڈ ویٹ فار دا کرسمس. تو کرسمس سیزن آن تھا، وہ موسم جس کا سارا سال انتظار کیا جاتا ہے، وہ موسم جسے مسکراہٹوں کا، اطمینان کا، خوشیوں کا موسم اور محبتوں کا موسم کہا جاتا ہے. تحائف کا، سیاحت کا اور گھنٹیوں کا. دنیا بھر کے رنگ برنگے پرندوں سے آباد مانچسٹر خالی ہونے لگا. 12 دسمبر سے 13 جنوری تک کے لیے یونی بند تھی. ورتھ ورک پارک ہال، اسٹوڈنٹ کی رہائش گاہ اوک ہاؤس، سینٹ اینسلم اور ہال اور آس پاس کی دوسری اسٹوڈنٹس کی رہائش گاہیں خالی ہونے لگیں. دوسرے شہروں سے آئے اسٹوڈنٹ اپنے گھروں کو چلے گئے. دوسرے ملکوں سے آئے کچھ مانچسٹر میں جاب کرنے کی وجہ سے رہ گئے، کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھروں کو چلے گئے اور کچھ دوسرے ملکوں کی سیاحت کی تیاری کرنے لگے. امرہا نے آکسفورڈ روڈ کو سنسان ہوتے دیکھا، جہاں پر صبح اسٹوڈنٹس کا ہجوم تیزی سے حرکت کرتا نظر آتا ہے. امرہا ایک دم سے سب کو یاد کرنے لگی. وہ جانتی تھی اور جنہیں قطعاً نہیں جانتی تھی، سب کو. اتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس کے جمع غفیر کو. اسے نہیں معلوم تھا وہ اس ماحول سے اتنی وابستہ ہو چکی ہے کہ اس ماحول کے بدل جانے سے وہ ایسے اداس ہو جائے گی. آکسفورڈ روڈ کو ایسے خالی خالی دیکھ کر اسے ہال پڑتے. وہ اتنی جذباتی ہے، اسے اب معلوم ہوا تھا. اس کے اسٹور میں سپر سیل کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی تھی. اب ایک پورا مہینہ وہ دن رات کام کر سکتی تھی. ان کی فی گھنٹہ اجرت بھی بڑھا دی گئی تھی. وہ ان دنوں زیادہ سے زیادہ کافی پاؤنڈ کما سکتے تھے اور امرہا یہ پاؤنڈز کمانا چاہتی تھی. شرلی دائم وغیرہ کا گروپ یورپ کی سیاحت کے لیے جا رہا تھا اور آلیان بھی. اسے حیرت تھی وہ دوسرے ملکوں میں اتنی آسانی سے گھومنے پھرنے کے لیے کیسے جا سکتے ہیں. پاکستان میں تو ایسے دوسرے شہروں میں بھی نہیں جاتے. دائم نے اسے بھی چلنے کے لیے کہا لیکن اس نے انکار کر دیا. اسے ایک پاؤنڈ جمع کرنا تھا. تم غلط سمجھ رہی ہو، اتنے پیسے نہیں لگتے جتنے تم سمجھ رہی ہو. ہم ٹرین یا بس سے جائیں گے. ہم نے خاص ڈسکاؤنٹ پاس لیے ہیں جس سے ہمارے بہت کم پیسے خرچ ہوں گے. ہم کسی لگژری ہوٹل میں نہیں رہیں گے بلکہ ہاسٹلز میں رہیں گے یا بہت کم قیمت والے ہوٹلز میں. شرلی نے اسے منانا چاہا. میں پھر بھی نہیں جا سکتی، مجھے ایک پاؤنڈ بچانا ہے. تمہارا فیصلہ بھی معقول ہے. شرلی نے اس کے فیصلے کا احترام کیا. ہم پہلے سویڈن جائیں گے پھر فرانس. کیا کوئی ایسے جوتے ہیں جو پیروں کو اتنا آرام دیں کہ لگے ہی نہ کہ ہم انہیں پہن کر 8-10 میل چلتے رہے ہیں. جانے سے پہلے رات کو آلیان اس کے اسٹور آیا. میں بل بناتی ہوں، جوتے نہیں. وہ ویسے ہی اداس تھی، اسے اور اداس کرنے آ گیا تھا. جوتوں کی دکان میں کام تو کرتی ہو نا. میں سیلز مین نہیں ہوں، تم سیلز مین کے پاس جاؤ. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے صبح سے اب تک کم از کم 10 کپ کڑوی کافی کے پیے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کافی کڑوی ہی ہوتی ہے. وہ کاؤنٹر پر رکھے کمپیوٹر کے ساتھ مصروف اور ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اتنے بڑے اسٹور کا کام وہ اکیلی ہی کرتی ہو. کافی اس وقت کڑوی ہوتی ہے جب وہ زبان کو بھی کڑوا کر دے. شاید تم سیاحت کر کے واپس آ جاؤ تو ایسی کم عقلی کی باتیں کرنا چھوڑ دو. سنا ہے دوسری سرزمینوں کا پانی پینے سے اور ٹھنڈی فضاؤں میں سانس لینے سے بہت سی دماغی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لگتا ہے تم پر کام کا بہت بوجھ ہے امرہا. اس نے انداز کو افسردہ بنایا. میں مضبوط اعصاب کی مالک ہوں. امرہا نے انداز کو مضبوط بنایا. لیکن تمہاری شکل کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. اگر تم کہو تو میں سویڈن چلا جاتا ہوں، فرانس نہیں. بلکہ اگر تم کہو تو میں جاتا ہی نہیں. میرا خیال ہے میرے جانے سے پہلے ہی تم مجھے بہت یاد کرنے لگی ہو. مجھے انتظار رہے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ سویڈن اور فرانس کی ہواؤں نے تم پر سے پاگل پن کے اثرات کچھ کم کیے یا اور بڑھا دیے. تمہیں میرا انتظار نہیں رہے گا. اس نے چند قدم آگے بڑھ کر جوتوں کے ریک کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا. امرہا خاموشی سے باہر اپنا کام کرتی رہی. لو میں جا رہا ہوں اس نے کہا، لیکن وہ جانے کے لیے اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں. ملر، امرہا نے ایک سیلز مین کو متوجہ کیا. انہیں ایسے جوتے چاہیے جنہیں پہن کر یہ اوڑھ سکیں. پلیز ان کی مدد کریں. عالیہ نے چوک کر امرہا کی طرف دیکھا. وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی.
یہ جوتوں کی دکان ہے بیک ٹو دی فیوچر فلم کا سیٹ نہیں. یہاں کچھ اڑنے چھوڑنے والا نہیں ملتا. ملر پر بھی کام کا کافی بوجھ تھا. تمہارے سیلز مین نے بھی کافی کڑوی کافی پی ہے اور 10 کپ سے زیادہ پی ہے. منہ بسورتا آلیان چلا گیا اور 5 منٹ بعد وہ پھر سے اس کے پاس موجود تھا. میں نے کچھ پیسے جمع کیے، تم مجھ سے ادھار لے سکتی ہو اور ان کی واپسی کی کوئی جلدی نہیں. جب شادی ہو جائے گی تو ہم حساب برابر کر لیں گے. امرہا نے اپنے سر پر ایسے ہاتھ رکھ لیا جیسے کہہ رہی ہو کہ خدا کے لیے جاؤ اور میرا مغز نہ کھاؤ. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن آفر موجود ہے. تم مجھے فون کر کے بتا سکتی ہو. ہمیں صبح نکلنا ہے، تم ہمارے نکلنے سے 1 منٹ پہلے بھی بتا سکتی ہو. ٹھیک ہے، میرا ارادہ ہوا تو میں 1 منٹ پہلے فون کر دوں گی. پکا؟ وہ ایسے خوش ہو گیا جیسے اس نے اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیا ہو. ہاں پکا. 10-12 جوتے صرف دیکھ کر آدھ پون گھنٹہ مزید اسٹور میں گزار کر وہ چلا گیا. امرہا کی آنکھیں نم ہو گئیں. ویرا اور این اون بھی جا چکی تھی. جتنے اس کے دوست تھے اور جن سے اس کی ہائے ہیلو تھی سب باری باری جا چکے تھے. وہ بھی جانا چاہتی تھی، بلکہ وہی تو جانا چاہتی تھی. وہ جس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ کبھی پاکستان کے چند شہروں کے علاوہ کہیں اور گھوم سکے گی. اس کو تو جانا ہی چاہیے تھا. ویرا، این اون اور ایسے ہی دوسرے لوگ کتنے ملک گھوم پھر چکے تھے. اس نے بھی کام کر کے پیسے اکٹھے کیے تھے، لیکن وہ پیسے وہ دائن کو واپس کرنے کے لیے جمع کر رہی تھی. اگر بابا کے اسٹور میں آگ نہ لگتی اور اس نے اپنے پیسے بابا کو نہ دیے ہوتے تو وہ بھی ویرا کے ساتھ نکل چکی ہوتی. اس کی آنکھیں نم تھی اس لیے کیونکہ زندگی شاید اسے چند مواقع دے گی دوسرے ملکوں کی سیاحت کے، لیکن وہ اسے یہ سب دوست شاید نہیں دے سکے گی. خیر، دل مضبوط کرتے وہ اوور ٹائم کرتی اور ہفتے میں 1 بار یونیورسٹی تک پیدل چلتی ضرور جاتی. خوش آئند بات یہ تھی کہ 13 جنوری سے سب سے پہلے جیسا ہونے والا تھا. یونی کھلتے ہی ایگزام شروع ہونے تھے، اس لیے سب نیو ایئر کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے. یونیورسٹی کے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ خبر نہیں ہو سکتی تھی کہ لاہور کی رہنے والی دادا کی گود میں گھنٹوں سر رکھ کر رونے والی ان سب کو کتنا یاد کر رہی ہے. وہ یونیورسٹی پر گرنے والی برف کو گھورتی اور مسکرانے کی صحیح کرتی ہے. وہ اولڈ کیمپس کی یونیورسٹی آرک کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور آتی جاتی ٹریفک کو دیکھتی ہے. اس کے منہ سے بھاپ نکلتی ہے اور آنکھیں گیلی گیلی سی ہو جاتی ہیں. وہ دادا کو مانچسٹر میں پھیلی برف دکھاتی ہے، مسکرانے کی کوشش کرتی ہے، ان سے باتوں میں دل بہلاتی ہے. تم چلی جاتی میری بچی، جتنے پیسے تمہارے پاس تھے. پیسے تو آ جائیں گے، وقت نہیں آئے گا. میں اگلے سال چلی جاؤں گی. اگلے سال تک تو میں یہیں ہوں نا، اس نے دادا سے کہا اور خود کو تسلی بھی دی. زندگی نے جتنے جھولے اپنی باہوں میں تھام رکھے تھے وہ سب وقت کے اشارے سے چلتے ہیں. ان میں جھولنے کے لیے وقت کے اشارے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ پیاری چیز ہے شمع کرسمس، نہیں کرتی شور و غوغا اور ملائمت سے خود کو نچھاور کرتی چلی جاتی ہے. بے غرضی سے یہ خدمت پر معمور رہتی ہے. سارا مانچسٹر اور سارا برطانیہ اور سارے کا سارا یورپ کرسمس فلو کا شکار ہو چکا تھا. کوئی چیختا ہوا نظر نہیں آتا تھا، لیکن مسکراتا ہوا ضرور آتا تھا. سٹی سینٹر کرسمس مارکیٹ میں اونچے ستون پر بہت سے سانتا کلاس کو بٹھا دیا گیا تھا، جو بوڑھوں سی پرشفقت مسکراہٹ سب پر نچھاور کرتا تھا. کرسمس کے بڑے میلوں میں شمار ہونے والا میلہ 200 سے زائد اسٹالز کے ساتھ سٹی سینٹر میں سج چکا تھا، جہاں راتیں جگمگ کرتی تھیں اور دن کلکاریاں بھرتے تھے. جہاں رکھی سیلز کی چیزیں گدگدی کرتی تھیں کہ آخر مجھے اٹھا کر اپنے نرم گرم گھروں میں کیوں نہیں لے جاتے. زیادہ مہنگی تو نہیں ہے ہم. کام کی زیادتی نے اسے تھکا ڈالا تھا. بل بناتے بناتے اس کی انگلیاں ٹوٹنے جیسی ہو جاتی. برگر کو کافی کے ساتھ بمشکل اندر کرتی، گھر جا کر چند گھنٹے سوتی اور پھر سے کام پر آ جاتی. دادا سے بھی بہت کم بات ہوتی. کتنی کمزور ہو گئی ہو تم. دادا سے کافی دنوں بعد بات ہوئی تو وہ اسے دیکھ کر اداس ہو گئے. آپ کو تو بس میں ایسی ہی لگتی ہوں. ٹھیک ہوں دادا. اگلے دن بابا کا فون آیا. چھوڑ دو جاب، میں تمہیں کیسے بھی کر کے پیسے بھیج دیا کروں گا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں. دادا نے شاید آپ کو پریشان کر دیا ہے. اس کے نہ کرنے پر بھی بابا نے اس کے اکاؤنٹ میں تھوڑے سے پیسے ٹرانسفر کروا دیے، جنہیں اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. زندگی میں ملنے والے اسی آرام اور سائش نے اسے ایسا بنا دیا تھا. ریڈی میڈ کھانا کھانے کو ملتا رہے تو خود پکانے کی زحمت کوئی بھی نہیں کرتا. ایک بار وہ ڈیرک کے ساتھ برامپٹن گئی اور ان دونوں کی بنائی ڈاکومنٹری کو ان کے ایک نمائندے سے ملاقات طے تھی. ملاقات کے بعد جب نمائندہ چلا گیا اور بل آیا تو ڈیرک نے ویٹر سے کہا وہ اس بل کو آفس میں بھجوا دے. بل کے نیچے ڈیرک نے سائن کر دیے. کس کے آفس؟ ڈیرک ہنسنے لگا. میرے پاپا کے آفس. بل اتنی دور ان کے آفس جائے گا؟ تھوڑے سے پیسے ہیں، میں بل دے دیتی ہوں. میرے پاپا کا آفس یہیں اسی ریسٹورنٹ میں ہے. وہ برامپٹن کے تیسرے حصے دار ہیں.
تمہارے پاپا یہاں کے تیسرے حصے دار ہیں تو ویٹر تمہیں بل کیوں دیتا ہے؟ انفیکٹ مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ میں یہاں نہ آیا کروں. میں یہاں تب آتا ہوں جب بالکل خالی جیب ہو چکا ہوتا ہوں. کبھی کبھار زیادہ نہیں. بل پر میں سائن کر دیتا ہوں جب میرے پاس پیسے ہوتے ہیں. میں یہاں آ کر بل چکا جاتا ہوں. اتنی سی رعایت مجھے مل جاتی ہے. آپ سن رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم NYKN بکس کی جانب سے اقصیٰ خالد کی آواز میں. تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے پاپا کا ریسٹورنٹ ہے, میں بھی تمہارے ساتھ یہ سب. میرے فادر امریکہ سے یہاں کام کے لیے آئے تھے. 10 سال تک انہوں نے مجھے گاڑیوں کی ایک فیکٹری کی صفائی کا کام کیا ہے. 10 سال تک انہوں نے گاڑیوں کی ایک فیکٹری کی صفائی کا کام کیا ہے. ان کے جسم سے مستقل کیمیکل کی بو آنے لگی تھی. ان کا کہنا تھا ان 10 سالوں میں انہوں نے اپنی سگریٹ پینے کی خواہش کو دبائے رکھا اور ایک سگریٹ کی ڈبیا جب انہیں تحفے میں ملی تو انہوں نے اسے جلا دیا. اگر انہوں نے وہ پی لی تو 10 سالوں میں کمائے سارے پاؤنڈز دھوئیں کی نظر ہو جائیں گے. جس کے فادر کا ایسے ماضی رہا ہو اس کے بیٹے پہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ مانچسٹر جیسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھے بھی اور باپ کی کمائی پر ایسے عیش بھی کرے. اسکول کی چھٹیوں میں نے بھی ریسٹورنٹ میں کام کیا ہے. ایک بار میں نے غصے میں اسٹاف کے ایک ورکر کو دھکا دے دیا تھا. مجھے اسی وقت جاب سے نکال دیا گیا. اب میں ڈاکیومنٹریز بنا کر اپنا خرچ نکالتا ہوں. آخر والدین اپنی اولاد کے لیے ہی کماتے ہیں. ہاں تو میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں بس بہت کھالی ان کی کمائی. اگر سارے والدین صرف اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو انسانیت کا کون سوچے گا؟ انسانیت کا اس جواب پر امراہ دنگ رہ گئی. ہاں اگر 2 لوگ ساری زندگی کما کر صرف اپنی اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو کل انسانیت کے بارے میں کون سوچے گا؟ ہمیں اپنی زندگی کے دائرے اتنے محدود نہیں کر لینے چاہیے کہ ہماری ساری زندگی کا ہدف صرف چند افراد کو ہی فائدہ دے. امراہ لاجواب ہو چکی تھی. کرسمس سے چند دن پہلے وہ سادھنا کے ساتھ کرسمس مارکیٹ آئی اور دونوں نے لیڈی مہر کی بتائی ڈھیر خریداری کی. انہوں نے اپنے سب بچوں کے لیے تحائف منگوائے. نئے سال کے پہلے ہفتے میں مورگن کی شادی بھی تھی. کچھ اس سلسلے کی خریداری بھی کی. سادھنا گھر چلی گئی اور وہ یونی آ گئی اور آ کر اولڈ کیمپس کی آرک کے نیچے کھڑی ہو گئی. موسم کے تیور صبح ہی سے بدل رہے تھے. تیز ہوا چل رہی تھی اور BBC نیوز نے برف باری کی خبر دی تھی. وہ محراب کی دیوار کے ساتھ ٹک کر کھڑی دھندلے آسمان کو دیکھ رہی تھی. دھند بڑھتی ہی جا رہی تھی اور کچھ دور آگے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا. اسے برف باری کا انتظار تھا. اس کے پاس 1 گھنٹہ تھا پھر اسے واپس اپنی جاب پر جانا تھا. وہ اپنی یونی کے آگے برف باری کو ہوتے دیکھنا چاہتی تھی. ہوا اور تیز ہو گئی اور دھند بڑھنے لگی. روئی کے گالے ماں کے پیار کی طرح نرمی سے زمین پر برسنے لگے. امراہ نے اپنے سرخ دستانے والے ہاتھوں کو پھیلا لیا. برف باری بلا شبہ وہ منظر ہے جو پہلی بار دیکھنے والوں کو مستانہ سا کر دیتا ہے. سفید پھول برف سے بنے امراہ سے شرارتیں کرنے لگے. دونوں میں دوستی ہو رہی تھی. عہد و پیمان تشکیل دیے جا رہے تھے. قدرت کے شاہکاروں کو سراہا جا رہا تھا. ان سے لپٹا جا رہا تھا. دور دھند میں اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے. وہ آلیان تھا. وہ قریب آیا اور دور ہوتا چلا گیا. وہ آلیان نہیں تھا. برفیلے ریشوں کو اپنے سرخ دستانوں پر سمیٹے وہ جہاں کی تہاں رہ گئی. اسے آلیان آتا اور جاتا کیوں نظر آیا تھا؟ سوال دماغ سے اٹھا اور دل میں جا مقید ہوا. گرم کوٹ کے اندر اس کے وجود نے سہم کر جھرجھری لی. دھند کو چیرتا پھر کوئی آ رہا تھا. آکسفورڈ روڈ کو بھاگ کر پار کرتا ہوا یونی کی طرف بڑھتا ہوا. امراہ محراب کی دیوار کے ساتھ سمٹ گئی. برف باری میں تیزی آ گئی تھی. اس کے سرخ دستانے نرم ہو رہے تھے. برف کی پھوار کو دیکھتے اس کی آنکھیں نہیں تھک رہی تھیں. اور یہ کون اس کی طرف آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں نیلے پیلے سفید پھول تھے؟ پھول بہت زیادہ تھے. ان پر برف گر کر ٹھہر رہی تھی. وہ بار بار انہیں جھاڑ رہا تھا. اس نے گردن کو خم دے کر امراہ کو دیکھا اور ابرو چکا کر مسکرا دیا. تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس شبیہ کو اڑا کر لے گیا. امراہ نے سہم کر آس پاس دیکھا. ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی. اطراف میں اکا دکا لوگ تھے اور بس. اس نے وہاں سے تیز تیز پیدل چلنا شروع کر دیا. سنسناہٹ ہوئی اور ساری کی ساری احرام حیران پر براہ جمع ہوئی. چلنے کی رفتار اس نے اور تیز کر دی اور پھر وہ بھاگنے لگی. آکسفورڈ روڈ پر یونی کو اپنے پیچھے چھوڑتے چونکہ خوف اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا. آلیان اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف تھا. وہ سامنے سے اس کی طرف آ رہا تھا. وہ پیچھے سے اسے پکار رہا تھا. یہ سب کیا تھا؟ یہ سب ٹھیک نہیں تھا. اسے اپنے تعاقب میں آلیان نہیں چاہیے تھا. برف پر بھاگتے بھاگتے وہ پھسل گئی. آلیان کون تھا جس نے اسے گرا دیا تھا؟ ٹھنڈی ناک سے درد کی لہر اٹھی. اس نے اپنے کپڑے جھاڑے. برف اس کے وجود میں اترتی اسے ٹھنڈا کر رہی تھی. وہ کانپ رہی تھی. کیا ٹھنڈ سے؟ یقیناً نہیں. اور اسے تکلیف ہو رہی تھی.
سفیدے کے ماحول میں سرمئی کوٹ اور سرخ مفلر میں وہ خزاں میں کھلی اس کلی کی مانند ہو گئی جو بے وقت کھلنے پر اب دیدہ ہو جاتی ہے. یونی کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی. روئی کے گالے ابھی بھی گر رہے تھے, اس کے کھلے بالوں میں اٹک رہے تھے. وہ برف باری دیکھنے آئی تھی, لیکن یہ کیسی برف باری دیکھی تھی جس نے اس کے اندر کی بہاروں کو ختم کر ڈالا تھا. سارا سبزہ سفیدے میں بدلتا جا رہا تھا, اور خزاں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو بہار کو نگل لے تو موت ہوتی ہے, اور مشرقی لڑکی کے لیے تو موت جلد نازل ہو جاتی ہے. وہ سلطنت سفید پر چل رہی تھی, لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ زمین میں دس رہی ہے. دل احساسات کا اکھاڑا اور دماغ اس اکھاڑے کا شیر. یہ شیر دہاڑتا ہے تو دل جل کر بجھ کر ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے. مشرق کے اکھاڑوں میں یہ شیر نگر نگر پایا جاتا ہے. مشرق سنیاسی بھی ہے اور سامری بھی. مشرق میں پربت بھی ہے اور پاتال بھی, سنگ پارس بھی, سنگ راہ بھی, جوت بھی, چوک بھی, دیپ بھی, جوگ بھی ہیں اور جوگنے بھی. ایسی زرخیز دھرتی کے باسیوں کی بہاروں کو خزائیں کیوں کرنا نگل لیا کریں. وہ رک گئی اور اس نے گردن موڑ کر دیکھا. کیا ابھی بھی وہ اس کے پیچھے تھا؟ دائیں بھی اور بائیں بھی. اس نے اپنی آنکھوں کو اس منظر کو پھر سے دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے دیکھا. کہا جاتا ہے شادی ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے دوران آپ فرشتوں سے ابدی محبت کی دعاؤں کے تحائف وصول کر پاتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شادی خوش نصیب لوگ کرتے ہیں, اور کچھ یہ بھی کہ اس کائنات میں حقیقی جشن کا لمحہ دو دلوں کے مقدس ملن کا ہوتا ہے, اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے, اور اجازت نامے کا بلند رتبہ ہے, بہت بلند. اور پاک کتابتیں اور حکایتیں بتاتی ہیں کہ کائنات کے اشرف المخلوق کی اولین شادی عرش خدا پر انجام پائی, اور بعد ازاں ہر ہونے والی شادی عرش خدا پر انجام پائی شادی کا ہی رتبہ پاتی ہے. نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت. نکاح دو دلوں کی فضیلت. اور داستان یارم یہ بھی کہتی ہے کہ تبت کے برفیلے پہاڑوں میں روپوش مشک بار پری اپنی بہترین پوشاک میں طویل مسافت طے کرتی اس مشک بندن میں بندنے والوں پر مشک بیت کے خوشبودار پھول برسا کر چلی جاتی ہے, اور جاتے جاتے وہ دولہا دلہن کی مسکراہٹیں اپنی مٹھی میں قید کر کے لے جاتی ہے. اور شادی عہد قدیم کا وہ عہد نامہ بھی ہے جس کا ورد عہد جدید میں بھی عزت و احترام اور محبت سے کیا جاتا. مورگن کرسمس کی رات کو ہی آ چکی تھی. ماما مہر نے اس کی شادی کے لیے ٹھیک ٹھاک تیاریاں کی تھیں. کیمبرج میں مورگن نے شادی کے بعد رہنے کے لیے جوش کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا, جس کی سجاوٹ کے لیے ماما مہر نے اسے پیسے دیے اور مورگن اور جوش کو دیے, دونوں نے بہت مشکل سے قبول کیے. مورگن نے شادی کے لباس, زیورات, شادی کے دن اور پارٹی کے سب انتظامات ماما مہر کی پسند سے کیے. ماما مہر کے سامنے ان کی میں ختم ہو جاتی تھی, اور ماما مہر بھی ان کی آنکھوں میں پڑھ لیتی تھی کہ ان کے بچے کیا چاہتے ہیں. ماں اور اولاد کا وہ رشتہ تھا جس کی مثال شاید ہی کہیں ملتی تھی. اپنی شادی کی تیاری سے زیادہ مورگن کو ماما مہر کے کام کرنے میں دلچسپی تھی. بیوٹی سیلون جانے سے زیادہ اسے یہ فکر تھی ماما مہر نے میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا ہے. کیمبرج کی ہزاروں داستانیں وہ ماما کو سنایا کرتی اور دونوں کے کہکہوں سے شٹل کاک کا گونجتا تھا. مورگن نے سادنا اور امراہ کو شہبالیاں بننے کے لیے کہا. امراہ جس نے پاکستان میں قریبی شادیوں میں شرکت نہیں کی تھی, وہ مورگن کی شادی کے لیے اتنی پرجوش تھی جیسے اس کی اپنی شادی ہو. لیڈی مہر نے شہبالیوں کے لیے سنہری رنگ کو پسند کیا. سادنا کی سنہری ساڑی بنوا دی گئی. شارلیٹ اور مورگن کی چند سہیلیاں جن کی آمد متوقع تھی, اور امراہ کے لیے انگریزی طرز کی ٹخنوں تک لمبی فراک کا اوپری حصہ قدرے چست تھا جو نیچے آتے آتے لہریں بناتے گھیردار ہوتا چلا جاتا, اور ذرا سی حرکت سے ان لہروں میں تلاطم پیدا ہو جاتا جو بہت بڑا لگتا. سنہرے موتیوں سے فراک کی پشت کو سجایا گیا اور لہروں میں سے ٹانکا گیا کہ جنبش پہ وہ لہروں کے ساتھ جھلمل کرتے گھپ چھپ ہونے لگتے. پیچھے سے فراک کا دامن زمین کو چھوتا تھا. اس پوشاک میں وہ ایک ایسی شہزادی لگ رہی تھی جو رقص کا حصہ بننے کے لیے بےتاب ہے, اور بے قراری سے دالانوں اور سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آتی ہے اور ہال میں رقصاں دائرے میں خود کو شامل کر لیتی ہے. اس کی پتلی لمبی گردن اس کی شان میں اضافہ کرے گی, اور مور پنکھ آنکھیں اس کا رقص میں ساتھ دیں گی. اس کی ساکن سیاہ پتلیاں سفید بلوری پیالوں میں سطح آب پر تیرتے پھول بن جائیں گی, اور اس کے گلابی گالوں کی سرخ روشنیوں کو مات دے گی.
اور اپنے اونچے قد کو وہ گھٹنوں سے اپنی پوشاک کو اٹھا کر ذرا سا جھکائے گی اور پھر اپنی بے نیازی کو بالائے طاق رکھ کر وہ اسے خود سے اقرار کرے گی. حسن جس سلطنت کا باسی ہے میں اس کی ملکہ ہوں. امرہا وہ یہ سب غرور اور تکبر سے ہرگز نہیں کرے گی. شہبالیاں کا لباس بلا شبہ کافی مہنگا تھا، جس کے لیے امرہا سے 1 پاؤنڈ بھی نہیں لیا گیا تھا. لیڈی مہر کی لاڈلی بیٹی کی شادی تھی. باقی جن بچوں نے شادیاں کی تھی انہوں نے رجسٹرڈ میرج کی تھی. یہ پہلی شادی تھی جو لیڈی مہر کی خواہش پر اتنے اہتمام سے ہو رہی تھی. اگر مورگن کے بس میں ہوتا تو شاید وہ 1 پاؤنڈ بھی اپنی شادی پر خرچ نہ کرتی. ماما مہر نے مورگن کو دلہن بنے دیکھا تو بے اختیار رونے لگی. وہ مورگن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہیں اور اسے دعائیں دیتی رہیں، اس کی نظر اتارتی رہیں، اور مورگن اپنی گھیردار سفید پوشاک کارپٹ پر پھیلائے ماما مہر کے قدموں میں بیٹھی ان کے آنسو اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے صاف کرتی رہی. گلابی پھولوں کا دستہ پکڑے کونے میں کھڑی امرہا اس منظر کو دیکھ رہی تھی. اسے یقین تھا اپنی آئندہ زندگی میں وہ اس خاتون مہر سے زیادہ عظیم ہستی سے نہیں مل سکتی، نہ ہی وہ خود ان جیسی عظیم ہو سکتی ہے، جنہوں نے ہر قوم و نسل کے بچوں سے والہانہ پیار کیا، انہیں پالا، انہیں اپنایا، انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے نہ ہو کر بھی ان کے ہی ہیں، اور ان کے حقیقی ماں باپ بے شک نہیں ہیں لیکن حقیقی ماں سے کسی صورت بھی کم نہیں. یہ سب کرتے خاتون مہر نے بلا شبہ 2 رتبے پائے ہیں، ایک عظیم ماں ہونے کا اور ایک عظیم انسان ہونے کا. انہوں نے ان سب کے لیے خوشیوں کے سامان اکٹھے کیے، کامیابی کے لیے. ان کے لیے محبت کو کبھی تفریق نہیں کیا، وہ انہیں جمع کر کے دیتی رہی، انہیں ضرب ہو کر ملتی رہی. کائنات میں یہ خصوصیت صرف محبت ہی اپنے نام رکھتی ہے، یہ دینے سے زیادہ ملتی ہے. یہ پلٹ کر واپس ضرور آتی ہے، خسارے میں رہ کر بھی فائدے میں رہتی ہے. محبت جب خلوص سے انسانیت کے نام سے کی جائے تو یہ عظیم بنا ڈالتی ہے. شادی کا وقت آ گیا. شہبالیاں 3 کی قطار میں دلہن مورگن کے دائیں بائیں اپنے گلدستے پکڑے کھڑی ہیں اور چرچ کے چھت تک بلند ہوتے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو چکی ہیں. دلہن گھبرا رہی ہے اور بار بار اپنی سانسیں درست کر رہی ہے. ہال میں سب اس کی آمد کے منتظر ہیں. دلہن کا انتظار کیا جا رہا ہے. برطانوی معاشرے میں جہاں 1 منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا جاتا، صرف ایک دلہن کو 10 منٹ تاخیر کی اجازت ہے، لیکن انگریزی خون کی حامل دلہنیں 10 منٹ کی تاخیر بھی گناہ سمجھتی ہیں. برطانوی شہزادی لیڈی لیانا کی بہو کیٹ میڈلٹن ڈچس آف کیمبرج نے 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی تھی. اور وقت کی پابندی وہی قومیں کرتی ہیں جنہیں وقت پر منزل پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، وہ نہیں جن کی کوئی منزل ہوتی ہے نہ مقصد. وقت آئے یا جائے ان کی بلا سے، وہ کیا جانے جس وقت کس کوہ نور کا نام ہے. اور یہ خوش قسمتی بھی صرف عورت کے نصیب میں لکھی گئی ہے کہ دلہن بنے سے کسی شہزادی اور ملکہ سے کم نہیں سمجھا جاتا. عورتوں کو اپنی کم آئیگی کے رونے چھوڑ دینے چاہیے. وہ ماں بنتی ہیں تو سب رشتوں سے الگ اونچے مقام پر کھڑی تصور کر لی جاتی ہیں. ایک کم عقل بھی سمجھ جاتا ہے کہ عورت ماں بن جائے تو پھر کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. بلند و بالا چھت اور قد آدم پھولوں سے سجی کھڑکیوں سے گھرے قدیم برطانوی طرز سے تعمیر کے چرچ کے سرخ قالین پر سفید رنگ کی سنڈریلا فراقیں پہنے اور سر پر گلابی ربن باندھے 2 انگریز بچیاں اپنے پھولوں کی ٹوکریوں میں سے پھولوں کی پتیاں نکال کر دلہن مورگن کے آگے چلتے ہوئے پھینک رہی تھیں. دلہن نے ہال کے کھلے پھاٹک سے اندر قدم رکھا. سب کی گردنیں پیچھے اس کی طرف مڑی. ٹھیک اسی وقت ہال کے اندر پادری سے ذرا ہٹ کر بیٹھے 16 رکنی وائلن گروپ نے اپنے ساتھ سنبھالے اور نرمی سے انہیں چھیڑا. وہ اس دھن کو بجانے کی تیاری کرنے لگے جو فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے. ٹھیک اسی وقت کوئی تیزی سے بھاگتے کالے سوٹ پر ہلکے نیلے رنگ کی ٹائی باندھے دلہن کے پیچھے 3 ادھر اور ادھر قطار کی صورت چلنے کی تیاری کرتی شہبالیوں کے پیچھے آیا. امرہا دائیں طرف شارلٹ کے پیچھے آخر میں تھی. سرخ پانیوں سے نکلی ایک امرہا عربی شہزادے کے گھوڑے سے اترا. ایک آلیان وائلن کے دھیمے سر اسی وقت دلہا دلہن سے سجے ہال میں بکھرے. آلیان کی آمد کی ایسی خوشی، کیسی آمد تھی آلیان کی، وہ سر سنگیت ساتھ لایا تھا. آہٹ پر امرہا نے گردن کو موڑ دیکھا. وہ جلدی اپنی ٹائی کو باندھنے کی کوشش کر رہا تھا. شاید اس نے زندگی میں پہلی بار سوٹ اور ٹائی پہنی ہے، کیونکہ ٹائی کو وہ ایسے باندھ رہا تھا جیسے گلے میں پھندے کو فٹ کر رہا ہو. اسے تو 1 ہفتے بعد آنا تھا، وہ 1 ہفتے پہلے کیسے آ گیا؟ امرہا کے پیچھے چلتے چلتے وہ اپنی ٹائی کے ساتھ مصروف تھا. شاید اسے بھی خود کو ہر صورت دولہا کی طرح خوبصورت دکھنا تھا. اس کے بال سلیقے سے جمے تھے، اس کی آنکھوں کی چمک خیرہ کن تھی. اس کے جسم سے ایسی خوشبوؤں کے پروانے اڑ رہے تھے جو جذبوں سے کشید اور احساسات سے معطر ہوتے ہیں.
کہا جاتا ہے کہ شادی کے دن کوئی مرد اور کوئی عورت دولہا دلہن سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ سکتے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی لڑکا دولہا دلہن سے زیادہ خوبصورت لگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے معاملے میں شدید گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس کی شادی بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنی شادیوں جیسا خوش ہوتا ہے، ہنسنے کی بات بھی نہیں ہوتی اور وہ ہنس بھی رہا ہوتا ہے، شدید گڑبڑ کا معاملہ ہوتا ہے بلا شبہ۔ مجھے بتایا جائے دلہن کون ہے، کیا صرف سفید لباس والی؟ امراہ کے عین پیچھے چلتے موتیوں سے گندے بالوں سے ذرا قریب ہو کر سرگوشی میں علیان نے پوچھا۔ امراہ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، وہ سفید پھولوں سے سجے ہال کو دیکھ رہی تھی، وہ اونچی چھت سے جھولتے فانوس کو جس کی روشنی چرچ کی وسعتوں کو بقائے نور بنا رہی تھی، پھر ان مہمانوں کو جو مسرور تھے اور ان بچوں کو جو صرف دلہن کو دیکھ رہے تھے، اور یوں وہاں وائلن تھے، کمکمے تھے، پھول تھے، کہکہے تھے، دلہا دلہن تھے، ایک علیان اور ایک امراہ تھے، اور اس کے تقریب کو خاص ہونے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ لیڈی مہر کے سب بچے اپنے بچوں، بیویوں اور کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ موجود تھے، باقی جوش کے گھر والے، رشتہ دار اور دوست تھے، کافی زیادہ لوگ تھے، سب دو اطراف نشستوں پر براجمان تھے۔ امراہ کے پیچھے سے گھوم کر ماما مہر کے ہاتھ کو چوم کر علیان جوش کے پاس گیا، اپنا تعارف کروایا اور جوش کے شہبالے کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ دلہن پادری کے سامنے اور دولہا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، سب تعظیم میں کھڑے ہو گئے، پھر شادی کی رسم شروع ہوئی، اجازت نامہ دیا جانے لگا، اجازت نامہ دہرایا جانے لگا، شہبالیاں دلہن سے پیچھے ہٹ کر قطار میں کھڑی ہو گئیں، وہ سب دولہا اور دلہن کو دیکھ رہے تھے۔ امراہ واجد آج بہت خوش ہے، یہ پہلی تقریب ہے جس میں وہ روئے بنا شریک ہے، ڈرے بنا۔ اب اسے کونے میں چھپ کر بیٹھنے کی جلدی تھی نہ ضرورت، اس لیے وقت بدل رہا ہے۔ وہ پھولوں کو تھامے، گردن اٹھائے، مسکراہٹ سجائے، خوبصورت لگ سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، خوش تو وہ بلا شبہ بہت ہے۔ اس کی پوشاک میں لہریں، جس گیت کی مالا بننے میں مگن ہے، وہ گیت وہ بھی چپکے سن رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک اپنی ہی جن اداؤں پر فدا ہے، وہ اس سے ابھی باخبر ہو رہی ہے۔ جس ادائے محبوبیت سے وہ رخ بدلنے میں مگن ہے، وہ اس سے بھی انجان نہیں ہے۔ مشک بار پری آ چکی ہے اور مشک بیت پر برسا رہی ہے۔ شاید وہ تھوڑی سی اور مہربان ہو جائے اور دلہنی کی طرح خوبصورت لگنے والی امراہ پر بھی کچھ مشک بیت برسا جائے اور دلہا کی طرح خوش علیان کو بھی معطر کر جائے۔ لیکن اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کام علیان کر رہا تھا۔ اس کی بری آنکھیں سنہری ہوتی جا رہی تھی۔ امراہ اس سے ذرا فاصلے پہ سامنے کھڑی تھی۔ امراہ کو نہیں معلوم تھا وہ دولہا کے پیچھے کہیں کھڑا ہے، نہ ہی اس نے معلوم کرنا چاہا، اور علیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہال میں موجود ہے۔ دولہا، دلہن، اچھا دوسرے لوگ، کیا واقعی یہ سب ہال میں موجود ہیں؟ ایسا ہوگا میرا نہیں خیال۔ اور اب روشنی کے ذخیروں میں کہکشاؤں کی آب و تاب سمٹتی آنے لگی، اور چرچ کے جگمگ کرتے فانوس کے عین نیچے بچھے سرخ قالین پر کھڑا گرانٹ پرنیا کے سر کی طرف جھک کر آنے لگا۔ اس بار وہ گلوکسینیا کو اس نفاست سے گندھے موتی جڑے بالوں میں لگا رہا ہے۔ اب اس نے پرنیا کے ہاتھوں کو تھام لیا ہے اور دلہن کی طرف دیکھنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ تم میرے لیے ہمیشہ پہلے دن کی دلہن کی طرح خوبصورت اور خاص رہو گی۔ اس بار تمہیں اس عہد نامے کو سب کے سامنے دہرانا ہوگا، پرنیا نے ادا سے کہا۔ میں علیان کے ساتھ اس عہد نامے کو دہرانے کے لیے تیار ہوں۔ میں امراہ کی طرح انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پرنیا نے بالوں میں لگے گلوکسینیا کو محبت سے چھو کر کہا۔ ساتھ ہی وہ مسکرائی۔ وہ مسکرا سکتی تھی، اس کے ہاتھ گرانٹ نے تھام رکھے تھے۔ علیان مسکرایا، وہ مسکرا سکتا تھا، اس کی آنکھوں نے سنہرے رنگ کو تھام رکھا تھا۔ گلابی پھولوں کے گلدستے میں مسکراہٹ اٹکی، جھلمل کرتی موتی جڑی لہروں میں اس کا دل لک چھپ گھپ چھپ ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، بھاگ کر جائے اور وائلن کو اپنی تھوڑی تلے دھنا دھن کر ڈالے، یا چھت کے ساتھ جھولتے فانوس کے ساتھ جھول جائے اور اعلان کرتا پھرے، یا کئی سو پھولوں کے گلدستوں کو اپنی باہوں میں بھر کر سنہری پوشاک کے قدموں تلے ڈھیر کر دے۔ اور یہ بھی کم تھا، یہ سب بھی کم تھا، یہ سب کم ہی ہوتا ہے، سب ہی کم تھا۔ محبت اس عروج کا جذبہ ہے کہ جس کے سب کی ادائیگیاں توشہ مالا ہی لگتی ہیں۔